السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، نیا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ پیارے بچوں، جماعت نہم سے آج ہم تاریخ اور سیاسیات کے اس مضمون کا سیاسی حصہ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرا سبق دیکھیں گے۔ تو چلیے بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی سبق، بھارت کا دفاعی نظام، نصاب میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے کچھ اعادہ کر لیں کہ ہم نے پچھلا جو سبق دیکھا تھا وہ تھا بھارت کی خارجہ پالیسی۔ اس کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اپنے ملک کے غیر ملکی حملوں اور داخلی بدنظمی سے ملک کی حفاظت کرنا اور ملک کی سرحد کا تحفظ کسی بھی ملک کا اولین مقصد ہوتا ہے، بنیادی مفاد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہم نے سبق دیکھنا ہے نصاب کے اعتبار سے، تو اس میں حفاظتی نظام کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، قومی دفاعی نظام تیار کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا ہے ملکی دفاع کا مفہوم۔ ملکی دفاع کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے غور سے سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے کہ تمام مقتدر ممالک نے ایک بین الاقوامی نظام ترتیب دیا ہے۔ مقتدر، اقتدار رکھنے والے، آزاد ممالک، اقتدار رکھنے والے ممالک، انہوں نے کیا کیا ہے، بین الاقوامی نظام ترتیب دیا ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول پر سبھی ملک ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ایک تنظیم بنائی۔ یہ مقتدر ممالک ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو مقتدر یعنی اقتدار رکھنے والے حاکم ممالک ہے، یہ تمام ممالک کیا ہے، بین الاقوامی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایک گھر میں 2-4 بچے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی چھوٹی بات پر بھی لڑائی کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک کے بیچ سرحد کو لے کر تنازع ہوتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہے یا چین ہے۔ کسی ملک کے درمیان سرحد کو لے کر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو کسی ملک کے ساتھ پانی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یا کسی ملک کے ساتھ اور کوئی اور دفاعی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں بتایا گیا کہ کچھ ممالک پانی کی تقسیم کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس لڑائی کی پس پشت بین الاقوامی معاہدوں پر عمل آوری کا فقدان ہے۔ دیکھیے، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں، جو تنظیم بنائی جاتی ہے، جو ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اس کے بعد جو عہد و پیما ہوتے ہیں، جو معاہدے کیے جاتے ہیں، اگر ان معاہدوں پر عمل آوری نہیں کی جائے یا عمل آوری میں کوتاہی برتی جائے، یعنی کہ جو معاہدے کیے گئے ہیں اس پر کھرا نہ اترے یا اس پر کسی طرح سے نااہلی کا مظاہرہ کرے، تو ایسے وقت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ لڑائی کا سبب بن جاتی ہے، تنازع کا سبب بن جاتی ہے۔ اور پھر باہمی مسلسل مقابلہ آرائی، پڑوسی ممالک سے پناہ گزینوں کی آمد جیسی وجوہات کار فرما ہو سکتی ہے۔ جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ایسے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ممالک میں آ کر پناہ لے لیتے ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بعد میں۔ اور پھر باہمی مسلسل مقابلہ آ رہی، جو ایک ملک دوسرے ملک پر سبقت لے جانے کے لیے جو مقابلے کرتا رہتا ہے، اس سے کافی کچھ نقصان انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان اختلافی یا متضاد مفادات کا حل مصالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جب فرض کیجئے اگر 2 یا 2 سے زیادہ ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو تنظیم بنائی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، تو وہ تنظیم کی جو رکن ممالک ہے وہ کیا کرتے ہیں، مل کر بحث و مباحثے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، مطلب یہاں پر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہاں پر اس طرح کی لڑائی تنازع جیسے معاملات نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی بتائی گئی
جب ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہے اس صورت میں کوئی ملک جنگ کے متبادل پر غور کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، کبھی مذاکرات یا مصالحت کا سہارا لیتے ہوئے جب مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش اگر ناکام ہوتی ہے تو ایسی صورت میں، مطلب جیسے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن معاملہ رفع دفع نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جنگ کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔ کسی ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کے مقتدر حیثیت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتائی گئی ہے کہ کسی ملک کا دوسرے ملک پر، ایک ملک اگر دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا جو مقتدر ہونا یہاں پر بے سود ہے، بے فائدہ ہے، یعنی تم حاکم ہو کر بھی ہم پر حکومت نہیں کر سکتے یا ہمیں روک نہیں سکتے ہیں جنگ سے یا اس طرح کے تنازع سے، تو ایک طرح سے مطلب للکارنا ہوا، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور جارح ممالک کی فوجی قوت سے اکثر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جارح ظلم و ستم کرنے والے طاقت میں جو زیادہ ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، تو ان کے پاس یقیناً فوجی قوت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں یہ ممالک کیا کرتے ہیں؟ بربریت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم و ستم کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی سارے مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر وہ مقتدر ممالک جو اپنے ملک کے اندرونی مسائل خود حل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ایسے مسائل کے لیے ملک کی حفاظت کرنا یا ایسے ممالک کے لیے ملک کی حفاظت کرنا یا ملک کی سلامتی کی بقا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ان کی یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے حکومت کرتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے دفاعی نظام کو مضبوط بناتی ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، جس کا ملک جتنا زیادہ دفاعی اعتبار سے مضبوط ہوگا، فوجی اعتبار سے مضبوط ہوگا، اسی ملک کو ملکی دفاع کہتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو ملکی دفاع کہیں گے، تو وہی ملک طاقتور بھی سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جیسے کہ ہمارا کوئی مکان ہے، مکان کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے یا ہمارے مکان کی چھت پر جو باؤنڈری وال ہوتی ہے یا ہمارے مکان کا جو گیٹ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، تاکہ کوئی بیرون محلے کا یا کوئی دوسرا جو گھر کا نہیں ہے، باہر کا بندہ اندر بے دھڑک داخل نہ ہو سکے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر مضبوط بنے، ہمارا گھر باؤنڈری وغیرہ ہماری کیا رہے، مضبوط رہے۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کے دفاع کے لیے، اپنے گھر کے مضبوطی کے لیے، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، ہم سلامت رہ سکیں، کوئی آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے ملک کا بھی معاملہ ہے، ملک کو بھی محفوظ اور بہت زیادہ مضبوط بنانا، سلامت رکھنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ملک کی حفاظت کا تعلق جغرافیائی محل وقوع سے ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، پڑھ تو تاریخ رہے ہیں لیکن جغرافیائی اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ ملک کی حفاظت کا تعلق جغرافیائی محل وقوع سے ہوتا ہے۔ مطلب جغرافیائی لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی ملک ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے ملک کے قریب کون سا ملک ہے، کس کی سرحد اس سے آ کر ملتی ہے، یا اس کی سرحدیں کن کن ممالک سے جا کر ملتی ہے، یا دیکھا جائے گا کہ یہاں پر دریا ہے کیا، سمندر ہے کیا، راستے کس قسم کے ہیں، پہاڑی ہے یا کیسے ہے۔ تو یہاں پر تمام جغرافیائی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ملک کی سلامتی کے لیے غور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی قسم کا وہاں پر خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہو تو سرحدوں پر موجود جو بھی خطرات کی نوعیت ہے، تو اس سے خطرے کس سے سب سے پہلے خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات بتائی گئی کہ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ملک کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اب سرحد کا معاملہ اگر ہم لیتے ہیں، اپنے سرحد کو سب سے پہلے مضبوط بنانا اولین ذمہ داری ہے، بنیادی فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی قوت مضبوط ہونا چاہیے، صرف ایک باؤنڈری اچھے سے گھیر لیے تو کام نہیں چلتا، باؤنڈری گھیرنے کے بعد بھی اس پر اور کوئی نہ کوئی انتظام لازمی ہے۔ اسی لیے فوجی قوت کیا ہے، یہاں پر مضبوط کرنا ضروری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کے پیش بندی
اسلحہ سازی، دفاعی افواج کی جدید کاری اور اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کیا بتایا گیا کہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے ملک کی طاقت کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، سلامتی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے تو ایسے وقت میں خطرے سے پہلے آگاہی، خطرہ ہونے سے پہلے آگاہی کے لیے پیش بندی، خطرے کی پیش بندی مطلب خطرہ پیش آنے سے پہلے ہی آگاہی مل جائے۔ اسلحہ سازی یعنی ہتھیار بنانا، اور دفاعی افواج کی جدید کاری، ٹھیک ہے، نئے طریقے سے ان کے جو بھی زمانے کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے ہم آہنگ کرنا جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اگر دفاع کے معاملے میں بتاتی ہوں میں، جنگوں کا اگر خدا نخواستہ مسئلہ آتا ہے تو ایسے وقت میں ہم دیکھیں گے جدید زمانے کے اعتبار سے ہم آہنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں راجے مہاراجے بھی لڑا کرتے تھے، ان کی بھی جنگیں ہوتی تھی، لیکن ان کی جنگوں میں جو نوعیت تھی وہ آج نہیں ہے۔ ان کی جنگیں جس ہتھیار کے ساتھ لڑی جاتی تھی، جن ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، وہ آج نہیں ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نئے قسم کے اسلحہ جات استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بھالا بازی ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی یا تلوار بازی ہوتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ گولہ باری ہوتی ہے، بم باری ہوتی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال، بارود وغیرہ کا استعمال، ٹینک وغیرہ کا استعمال آج کیا جاتا ہے، طیاروں کے ذریعے لڑائی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جدید طریقہ کار ہے۔ جنگ کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنے اور قومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات حقیقی ہے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ مسئلوں کا حل نہیں دے سکتی، کیونکہ جب مسئلے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو جنگ بھی ہونے لگتی ہے۔ جنگ ہی کی وجہ سے مسئلہ ہے اور مسئلے کا حل جنگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ قومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں دے سکتی اور بین الاقوامی امن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ اگر کہیں پر کسی بھی ملک کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو صرف وہ دو ممالک ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان سے منسلک کئی ممالک بھی متاثر ہو جاتے ہیں، زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اور ترقی تھم جاتی ہے۔ اس لیے کچھ ممالک اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل کر کے قومی سلامتی کو درپیش خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر تنازع نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، آپس میں مل کر جنگوں کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم بھارت کا دفاعی نظام دیکھیں گے۔ بھارت کا دفاعی نظام، بھارت کے دفاعی نظام میں بحری کان بحری نہیں ہے بلکہ بحری ہے، ہوائی ہے اور بری افواج شامل ہے۔ بحر سے بحری ہے یعنی سمندری فوج، ہوائی فوج اور خشکی کی فوج، زمین کی فوج۔ دفاعی نظام میں ان تینوں کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم دیکھ رہے تھے تین جو فوج ہے، بری، بحری اور ہوائی فوج، ملک کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ داری یا ذمہ بری فوج کا ہوتا ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ بری فوج کا ہوتا ہے۔ بری یعنی کہ خشکی کی فوج ہے، زمین کی فوج ہے، تو ظاہر سی بات ہے سرحدوں کی ذمہ داری اسی بری فوج کی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک کالم بنانا ہے اور تینوں افواج کے بارے میں لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اوپر کالم میں تین افواج کا نام لکھیں گے، بری، بحری اور ہوائی فوج، اور ان کے ذمہ داریاں لکھیں گے، ہر ایک کے کالم میں ان کی ذمہ داریاں لکھیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کے بحری جو فوج ہوتی ہے یعنی سمندری جو فوج ہوتی ہے ساحلی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بھارت کی ہوائی سرحد اور خلا کی حفاظت کی ذمہ داری یقیناً پھر ہوائی فوج پر ہوتی ہے۔ یہ تینوں افواج وزارت دفاع کے ماتحت ہوتی ہے۔ وزارت دفاع کے ماتحت یعنی ان کے زیر نگرانی میں یہ فوج کام کرتی ہے۔ بھارت کی بری فوج بہت بڑی اور دنیا کی 7ویں نمبر کی فوج تسلیم کی جاتی ہے۔ بھارت کی جو بری فوج ہے یعنی کہ زمین کی حفاظت کرنے والی، سرحدوں کی حفاظت کرنے والی، زمین پر کام کرنے والی جو فوج ہے،
دنیا میں اس کا 7واں نمبر ہے، یعنی بہت بڑی فوج مانی جاتی ہے، اس لیے کہ رقبے کے اعتبار سے ہمارا ملک بھی کافی بڑا ہے، لہٰذا ہمارے ملک کی سرحدیں بھی کئی ممالک سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں بری فوج سب سے بڑی فوج سمجھی جاتی ہے، جو کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 7ویں نمبر پر ہے۔ بری فوج کے سربراہ کو بحری فوج کے سربراہ جنرل اور بحری فوج کے سربراہ کو ایڈمرل اور ہوائی فوج کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہا جاتا ہے۔ سربراہ یعنی ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے یا ان کا جو نگران کار ہوتا ہے، ان کا تمام افواج کے تمام امور کی دیکھ ریکھ کرنے والا جو ہوتا ہے۔ آپ غور سے یاد رکھنا ہے کہ جو بری فوج کا سربراہ ہوتا ہے اسے جنرل کہتے ہیں، جبکہ بحری فوج کے سربراہ کو ایڈمرل کہتے ہیں اور ہوائی فوج کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہتے ہیں۔ ان تینوں سربراہوں کا تقرر براہ راست صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ کسی آزاد ملک کے جمہوری ملک کے جو صدر جمہوریہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، تینوں افواج کے جو سربراہ ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں یا ان کا تقرر کرتے ہیں۔ دیکھیے گا یہاں پر بری فوج، ٹھیک ہے، ٹینک وغیرہ کا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے غور سے، بری فوج کے ذریعے ٹینک استعمال کیا جا رہا ہے، خشکی کے سرحد کے راستوں پر ہے، یہ خشکی یعنی زمین کے راستے پر ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے یہ بحری فوج۔ بحری فوج یعنی کہ ایسی فوج جو ساحلی سمندر کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اب بحری فوج کا مطلب کان بحری، ایسی فوج جن کے کان بہرے ہو، یہ قطعی نہیں مطلب ہے اس کا۔ یہاں پر آبی کشتیوں کا استعمال ہے، جہاز کا استعمال ہے، پانی کی کشتیوں کا استعمال یا پانی کے جہاز کا استعمال ہے۔ اب ہم نے اگلا دیکھنا ہے یہاں پر ہوائی فوج۔ یہاں پر دیکھیے گا راکٹ ہے، طیارے ہیں وغیرہ، اس کے ذریعے یہاں پر فوج کیا کرتی ہے، اپنی کارکردگی دکھاتی ہے۔ چلیے ہم پھر اب آگے بڑھتے ہیں۔ بھارت کے صدر جمہوریہ ان تینوں افواج کے دستوری سربراہ ہوتے ہیں، دستوری سربراہ مانے جاتے ہیں، یعنی سپریم کمانڈر آف دا ڈیفنس فورس۔ صدر جمہوریہ کی رضامندی کے بغیر ان دفاعی افواج کو جنگ یا امن سلامتی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار بالکل بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ یہ افواج جو ہے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے کام کرتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی معاملہ درپیش آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ جس کے لیے انہیں جنگ کرنا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جنگ کرنے سے معاملہ سلجھ سکتا ہے، تو اس سے پہلے انہیں صدر جمہوریہ کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے، چاہے سلامتی کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ صدر جمہوریہ شہری حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جمہوریت میں شہری قیادت کو فوجی قیادت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ صدر جمہوریہ کی اجازت کیوں لینی ضروری ہے؟ کیونکہ صدر جمہوریہ جو ہے شہری قیادت کرتے ہیں، شہری کیا کرتے ہیں، ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں صدر جمہوریہ کو۔ چناؤ کے دوران صدر جمہوریہ کو کون چنتے ہیں؟ شہری چنتے ہیں، تو اسی لیے صدر جمہوریہ شہری حکومت کی نمائندگی کر رہے، لہٰذا فوجیوں کو بھی یہ لازمی ہوتا ہے اجازت لینا کہ وہ صدر جمہوریہ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اسی لیے فوجی قیادت سے زیادہ وہ شہری حکومت پر فوقیت دیتے ہیں، شہری حکومت کے مسائل پر فوقیت دیتے ہیں، یا ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی دفاعی مشینری کی تینوں افواج کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے کئی تدابیر کی جاتی ہے۔ وقت کے تقاضوں یعنی کہ اب حالات کے اعتبار سے ملک کی ترقی کے لیے جو باتیں ضروری ہے ان سے ہم آہنگ یعنی رابطے میں رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے یا ان کی تدابیر کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کئی تحقیقی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ دفاعی افواج کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو اپنی ذمہ داریاں عمدگی سے نبھانے میں رہنمائی کرنے کے لیے ملک میں کئی تربیتی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ تربیت کے لیے یہاں پر انسٹیٹیوٹ یا مراکز بنائے جاتے ہیں، جہاں پر یہ افواج جو ہے تینوں افواج، دفاعی افواج کیا کرتی ہے، یہاں پر ٹریننگ لیتی ہے، یا یہاں پر وہ کیا کرتی ہے، ملٹری جو ہوتی ہے، ہماری فوج جو ہوتی ہے، ٹرینرز ہوتے ہیں وہ بہت، ٹرینرز کے ذریعے یعنی کہ ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ جیسے کہ پونا میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ہے، پونے جو ہمارے مہاراشٹر ہی کا ایک
خوبصورت شہر ہے. تو اس جگہ پر پونا میں کیا ہے؟ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ہے، فوجی تربیت گاہ ہے. اور دہلی میں بھی نیشنل ڈیفنس کالج ہے. یہ کالجز کے نام ہیں جہاں پر تربیتی ادارے قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر افواج کی تربیت کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے نکات کی مدد سے اس سبق کو مکمل طور پر سمجھیں گے، لیکن اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پڑھیے گا، سمجھیے گا اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ ہمیشہ سمجھنے کے لیے بار بار ویڈیو دیکھ سکو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکو. اللہ حافظ.